1 اور 2 مئی 2011 کی شب کو شیخ اسامہ بن لادن کے ساتھ سونے کی باری اس کی سب سے چھوٹی بیوی آمل احمد کی تھی۔ 29 سالہ آمل احمد کا تعلق یمن سے تھا۔ رات کے کھانے اور نماز کے بعد رات 11:10 پر آمل اپنے 3 سال کے بیٹے حسین کو لے کر اپنے شوہر اسامہ بن لادن کے کمرے میں اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہاں سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر مغرب کی جانب مشرقی افغانستان کے شہر جلال آباد میں امریکی بگرام ایئر بیس پر 2 اسٹیلتھ بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں کے روٹر بلیڈ گھومنے لگتے ہیں۔ بلیک ہاکس خصوصی ریڈار سے بچنے والے پینٹ اور پینلز کے ساتھ ساتھ شور کو دبانے والے آلات کو استعمال کرتے ہوئے نچلی اور تیز پرواز کرتے ہوئے رات 11:15 سے 11:30 کے درمیان خیبر ایجنسی کے علاقے سے پاکستانی ایئر اسپیس میں داخل ہوتے ہیں۔ ان 2 بلیک ہاکس کو 2 دیگر ہیلی کاپٹرز جو کہ ممکنہ طور پر چنوک سے پیچھے سے کور دے رہے ہوتے ہیں۔ چاروں ہیلی کاپٹر دریائے کابل کے راستے پر چک درہ کے اوپر سے کالا ڈھاکہ تک پرواز کرتے ہیں، جو اب ایبٹ آباد میں اپنے ہدف کی طرف جانے والے نیوی سیلز کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ بارڈر کی پرلی سائڈ پر یعنی افغانستان کی ایئر اسپیس میں امریکی فورسز اپنے جنگی طیارے، فضائی گشت اور اواکس ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کی موجودگی کو یقینی بناتے ہیں تاکہ پاکستانی فوج کے ممکنہ جواب کو فوری کاؤنٹر کیا جا سکے۔ پاکستان ایئر فورس کا رڈار پیس ٹائم ڈپلائمنٹ یا امن کے وقت کی تعیناتی پر تھا اور ویسٹرن بارڈر پر نچلی سطح کی کوریج بہت کم کر رہا تھا۔ چکلالہ راولپنڈی میں ایئر ڈیفنس کمانڈ میں پی ایف کے کنٹرولرز نے افغان فضائی حدود میں امریکی کامبیٹ ایئر پٹرول اور اواکس کو ٹریک تو کرتے ہیں، لیکن اس ایکٹیویٹی کو معمول کے مطابق لاگ ان کرتے ہیں۔ ادھر ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن اپنے کمپاؤنڈ کے دوسرے فلور پہ اپنی بیوی آمل کے ساتھ سو رہا تھا، جبکہ اسامہ کی 2 اور بیویاں خیریہ اور شریفہ سہام نیچے بلڈنگ کے پہلے فلور پر اپنے بچوں اور نواسوں کے ساتھ سو رہے تھے۔ بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر اسامہ کا پیغام رساں اور باڈی گارڈ ابراہیم احمد الکویتی اور اس کا بھائی ابرار الکویتی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ جلال آباد سے نکلنے کے تقریباً 1:10 بعد امریکی ہیلی کاپٹر ایبٹ آباد کے نواں شہر محلے کے احاطے میں پہنچ گئے۔ امریکی نیوی کے سیلز رسیاں باندھ کر نیچے اترتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اردو اور پشتو بولنے والے امریکی فوجی رہائشی عمارتوں کی طرف بڑھتے ہیں اور مقامی لوگوں کو آپریشن سے دور رکھنے کے لیے کمپاؤنڈ کے گرد گھیرا بنا لیتے ہیں۔ رات کے تقریباً 12:30 پر اسامہ بن لادن کی پوری فیملی ایک سخت شور جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو کی آواز سن کر اٹھ بیٹھتے ہیں۔ علاقے میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بجلی نہیں تھی، چاند ڈوبا ہوا تھا، جس کی وجہ سے تاریک رات میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اسامہ بن لادن اور اس کی بیوی آمل کو اپنے کمرے کی بالکونی سے باہر کچھ نظر نہ آیا تو آمل نے لائٹ جلانے کے لیے بٹن دبانا چاہا۔ اسامہ نے کہا، نہیں ایسا مت کرو۔ اسامہ اپنے کمرے کے دروازے کی طرف گئے تاکہ وہ پہلے فلور پہ موجود اپنے جوان سالہ بیٹے خالد بن لادن کو جگائے، جو کہ اپنی ماں شریفہ کے پاس سویا ہوا تھا۔ اس دوران اسامہ کی بیوی آمل بھاگ کر نیچے اپنے بچوں کو دیکھنے گئی۔ آمل کے کل 5 بچے تھے۔ آمل جب واپس اسامہ بن لادن کے کمرے میں پہنچی تو اس کے ساتھ اسامہ کی 2 بیٹیاں 21 سالہ مریم اور 20 سالہ سمیہ ساتھ تھی۔ وہ سب کلمہ شریف اور قرآنی سورتوں کا ورد کرنے لگے۔ اسامہ بن لادن نے اپنی بیٹیوں مریم، سمیہ اور اپنی بیوی کو کہا، یہ سب امریکی ہیلی کاپٹرز ہیں اور امریکی فوجی انہیں مارنے پہنچ گئے ہیں، اس لیے وہ سب اسامہ کے کمرے سے نکل جائیں۔ مگر ان سب نے اسامہ کو تنہا چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ مریم اور اس کے بچے بالکونی کی طرف گئے تاکہ باہر کا جائزہ لیں، جبکہ اسامہ نے فوراً اپنا ہتھیار اٹھایا۔ اس دوران انہوں نے باہر ایک زوردار دھماکہ سنا جو غالباً ہیلی کاپٹر کریش ہونے کا دھماکہ تھا۔ انہوں نے چھت پر فوجیوں کے قدموں کی تیز چاپ سنی، پھر انہوں نے سیڑھیوں پر آتے قدموں کی آواز سنی۔ اچانک اسامہ بن لادن کی چھوٹی بیوی آمل نے دیکھا کہ ایک امریکی فوجی نے ان کے بیڈ روم کے عین سامنے لینڈ کیا اور اس نے اپنے ویپن سے اسامہ کو نشانے پہ لے لیا۔ آمل نے امریکی فوجی کے ہتھیار سے سرخ رنگ کی لائٹ نکلتی دیکھی جو اسامہ پر پڑی اور اسامہ گر گئے، مگر اس ہتھیار سے کوئی فائر کی آواز نہیں ہے۔ اس پر آمل امریکی فوجی پر جھپٹی تاکہ اس کا ہتھیار چھین سکے یا اسے روک سکے، مگر امریکی فوجی آمل پر چلایا، نو نو، اور امریکی فوجی نے آمل کے گھٹنے پر فائر کر دیا، جس سے وہ زخمی ہو کر گر پڑی اور بے ہوش ہونے لگی۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ صرف آوازیں سن سکتی تھی جس میں ان کی بیٹیوں سے پوچھا جا رہا تھا کہ ان کے درمیان پڑے شخص کا کیا نام ہے۔
سامعین کرام، یہ وہ سٹوری ہے جو بعد میں اسامہ بن لادن کی بیوی آمل نے پاکستان میں قائم کیے گئے ایبٹ آباد کمیشن کے سامنے اپنے بیان میں دی۔ بعد میں مبینہ طور پر یہ رپورٹ لیک ہو گئی اور قطر کے براڈ کاسٹنگ ادارے الجزیرہ نے اس مبینہ رپورٹ کو پبلش کر دیا۔ اس مبینہ رپورٹ میں اسامہ بن لادن کی بیٹی سمیہ 2 مئی 2011 کی رات اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جب وہ ہیلی کاپٹر کے شور سے اٹھی تو سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے اوپر اپنے باپ کے کمرے میں پہنچی تو انہوں نے اپنے باپ کو کمرے کے فرش پر خون میں لت پت پایا۔ انہوں نے دیکھا کہ گولی اسامہ کے ماتھے پر رکھی ہوئی تھی۔ امریکی فوجیوں نے سمیہ سے کہا، یہ شخص کون ہے؟ تو سمیہ نے جواب دیا، مائی فادر، میرا باپ۔ یہی سوال جب اسامہ کی دوسری بیٹی مریم سے کیا گیا تو مریم نے جواب دیا، عبداللہ بن محمد۔ امریکی فوجیوں کے لیے یہ نیا نام تھا کیونکہ وہ اسامہ کے اصل نام اسامہ بن محمد بن عود بن لادن کے نام سے ناآشنا تھے۔ سمیہ نے مریم کو کہا، انہیں صحیح بتاؤ کیونکہ یہ امریکی اسامہ کا یہ نام نہیں جانتے۔ آخر کار انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا باپ اسامہ بن لادن ہے، جبکہ گراؤنڈ فلور پہ سویا اسامہ بن لادن کا پیغام رساں اور باڈی گارڈ ابراہیم الکویتی اپنی بیوی مریم اور اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ وہ ایک زوردار دھماکے سے بیدار ہوا۔ اس کے بچے ڈر کر چلانے لگے۔ جب وہ اپنے بچوں کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو الکویتی کو ایک فون کال موصول ہوتی ہے۔ وہ فون پر پوچھتا ہے کہ کیا یہ اس کا بھائی ابرار ہے، جو کہ اسامہ کا گارڈ اور کوریئر بھی تھا اور اسی گھر میں ان کے ساتھ دوسرے کمرے میں رہائش پذیر تھا۔ اسے کوئی جواب نہیں ملتا۔ ابرار، تمہاری آواز نہیں آ رہی، میں آ رہا ہوں۔ اس کی بیوی کے مطابق وہ فون پر یہ الفاظ کہتا ہے۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ کیا یہ تم ہو ابرار؟ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ کھڑکی کے دوسری طرف سے ایک گولی آ کر ابراہیم الکویتی کو ہٹ کرتی ہے اور وہ فرش پر گر جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گرتا ہے اس کے پاؤں دروازے سے ٹکراتے ہیں اور دروازہ خود بخود اندر سے بند ہو جاتا ہے۔ پھر ابراہیم کی بیوی مریم کو دائیں کندھے میں گولی لگتی ہے اور وہ فرش پر گر جاتی ہیں۔ اس کے بچے اس کی طرف بھاگتے ہیں اور چیخیں مارتے ہیں۔ باہر سے امریکی اس پر چلاتے ہیں کہ اندر سے دروازہ کھولو۔ مریم جواب دیتی ہے کہ تم نے میرے شوہر کو مار ڈالا ہے اور اب کمرے میں صرف میں اور میرے بچے ہیں۔ عربی زبان میں ایک امریکی فوجی مریم کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر دروازہ نہ کھولا تو وہ دھماکے سے کمرے کو اڑا دیں گے۔ وہ زخمی حالت میں خود کو گھسیٹ کر دروازہ کھولتی ہے۔ امریکی فوجی مریم کی جسمانی تلاشی کرنے لگتے ہیں تو مریم مزاحمت کرتی ہے، جس پر امریکن نے اسے تھپڑ دے مارا۔ تو مریم نے کہا، اللہ اکبر وعلیکم۔ پھر ایک امریکی فوجی اردو میں اسے اپنے بچوں کے ساتھ عمارت کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھنے کا کہتا ہے، جہاں 2 اور امریکی فوجی ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ شریفہ سیہام اسامہ بن لادن کی 3 بیویوں میں سے دوسری تھی، جو ریڈ کے ابتدائی حصے میں اپنے بیٹے خالد بن لادن کے ساتھ دوسری منزل پر اپنے کمرے میں تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ امریکی افواج کمپاؤنڈ پر چھاپا مار رہی ہے تو اس نے خالد کو اپنے ہتھیار کے ساتھ اپنے والد کی مدد کے لیے بھاگتے دیکھا۔ وہ بن لادن کی سب سے بڑی بیوی خیریہ کے ساتھ تھیں، جب انہیں تھوڑی دیر بعد امریکی افواج نے حراست میں لے لیا۔ جب فوجی زبردستی اندر داخل ہوئے تو خیریہ نے کہا کہ ان میں سے ایک ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چڑیل ہو۔ خواتین اور ان کے کمروں کی تلاشی لی گئی اور پھر فوجی انہیں نیچے کی طرف لے گئے۔ اس وقت شریفہ نے اپنے بیٹے خالد کی لاش سیڑھیوں پر خون میں لت پت پڑی دیکھی۔ انہیں ابرار الکویتی اور ان کی پاکستانی بیوی بشرا کی لاشیں بھی ملیں۔ پھر شریفہ سیہام نے اپنے مرے ہوئے بیٹے خالد بن لادن کی پیشانی چومنے کے لیے گھٹنے ٹیکے۔ امریکن فوجی 30 سے 40 منٹ تک اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ میں رہے اور پھر اسامہ بن لادن کی ڈیڈ باڈی اپنے ساتھ لے کر جلال آباد چلے گئے۔ وہ اپنے پیچھے 4 لاشیں بھی چھوڑ گئے، جس میں اسامہ بن لادن کا 23 سالہ بیٹا خالد بن لادن، 33 سالہ ابراہیم الکویتی کا 30 سالہ بھائی ابرار اور ابرار کی بیوی بشرا شامل تھے۔ ابراہیم الکویتی اور اس کا بھائی دراصل پاکستانی پشتون تھے، جن کا تعلق شانگلہ، سوات، خیبر پختونخوا سے تھا۔ ابراہیم کی پیدائش کے وقت اس کے والدین کویت میں رہتے تھے، اس لیے وہ الکویتی کے نام سے مشہور تھا۔ 3 گھنٹے تک پاکستانی ایئر سپیس میں رہنے کے بعد تقریباً 2:26 تک امریکی ہیلیز پاکستانی ایئر سپیس سے نکل کر جلال آباد پہنچ گئے۔ امریکیوں کے جانے کے فوراً بعد ادھر پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے اسامہ کی کمپاؤنڈ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اسامہ کے گھر کے افراد، جن میں اس کی 3 بیویاں، بچے، ابراہیم الکویتی اور اس کے بھائی ابرار کے بچے شامل تھے، کو تفتیش کی غرض سے اپنی تحویل میں لیا جاتا ہے۔ اسامہ کی بیوی آمل اور ابراہیم کی بیوی مریم کو زخمی ہونے کی وجہ سے جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا تو اس وقت فجر کی اذانیں آ رہی تھی۔
शनाख्त मुकम्मल होने के बाद उसामा के जिस्म को जलालाबाद से 850 मील या 1370 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करके बहीर अरब की तरफ ले जाया गया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक बिन लादेन को समंदर में इसलिए दफनाया गया क्योंकि कोई भी मुल्क उनकी बाकियात कबूल करने को तैयार नहीं था। लाश को समंदर बुर्द करने से पहले अमेरिका ने सऊदी अरब की हुकूमत को फोन किया, जिसने लाश को समंदर में दफन करने की मंजूरी दे दी। उसामा की मौत के 24 घंटे के अंदर शुमाली बहीर अरब में कार्ल विंसन नामी अमरीकी बहरी बेड़े पर मुसलमानों की मजहबी रसूमात के मुताबिक उसामा का जनाजा अदा किया गया और सुबह 10 बजे समंदर में तदफीन मुकम्मल की गई। लाश को गुसल दिया गया, सफेद कफन में लपेटा गया और एक वजनी प्लास्टिक बैग में रखा गया। एक अफसर ने तैयार करदा मजहबी कलमात पढ़े, जिनका अरबी में तर्जमा मकामी मुकर्रर ने किया था। इसके बाद उसामा की लाश को एक फ्लैट बोर्ड पर रख दिया गया, जिसका तख्ता एक साइड से ऊपर की तरफ उठाया गया तो उसामा बिन लादेन का जिस्म समंदर में चला गया। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस बारे में मजीद जानते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में हमारी रहनुमाई फरमाएं। शुक्रिया। नाज़रीन कराम, हमारे चैनल का मकसद आप तक मुस्तंद मालूमात पहुँचाना है। ताहम अगर किसी को हमारी कोई बात गरां गुजरे तो हम उसके लिए माजरत खां हैं। अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।